السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض یہ کیا تھا کہ بغیر طلب کے توفیق نہیں اللہ رب العزت عطا فرماتا۔ جب تک اندر سے طلب نہ ہو اس وقت تک کسی بھی اچھے کام کی، اسلام کی، دین کی کسی جزی کی، ذکر کرنے کی، تلاوت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، حج کرنے کی کوئی توفیق بغیر طلب کے نہیں۔ طلب ہو تو اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، اور ایسی ہوتی ہے جتنے بھی کٹھن مراحل ہوں، گمبھیر قسم کے حالات ہوں، مشکلات پہ مشکلات ہوں، نظر آتا ہو کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہو جائے، لیکن اندر کی طلب اس پر اللہ جل جلالہ بہت ہی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ وہ معاملہ فرماتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ گزشتہ جمعے میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر اندر طلب نہ ہو، جاننے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر اندر طلب نہیں ہے تو پھر اللہ ایمان کی توفیق نہیں دیتے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ابو جہل کو توفیق نہیں ملی۔ اور شاہ روم کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا ہے، وہ جان گیا کہ آخری رسول یہی ہے، صرف اندر طلب نہیں تھی، اور اپنی حکومت، اپنی وجاہت، اپنی کرسی بچانے کے لیے بہت سارے انتظامات کیے، لیکن ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ اور ایسے ہی ایک بڑا ہی احادیث میں، صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایران کے بادشاہوں کے خاندان میں سے تھے۔ ان کا باپ اپنے بستی کا چودھری تھا۔ ایران کے اندر ایک علاقہ ہے رام ہرمز، اس کے اندر ایک بستی تھی جیا، کریا جیا، حدیث میں آتا ہے کریا جیا، اس کے یہ رہنے والے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد مجوسی تھے، کیونکہ ایران کا اس وقت مذہب اسلام سے قبل مجوسی ہی تھا۔ مجوسی کہتے ہیں وہ لوگ جو آگ کے پرستش کرنے والے ہوں، کبھی بھی آگ بجھنے نہیں دیتے۔ خود دیکھو اللہ نے عقل ماری کہ جو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتی چیز، وہ خدا ہو سکتا ہے، وہ الہ ہو سکتا ہے، وہ رب ہو سکتا ہے، پوجا کے قابل ہو سکتا ہے۔ یعنی آگ ہے، اگر لکڑیاں نہ جلاؤ، لکڑیاں اوپر نہ ڈالو،
ماچس نہ دکھاؤ، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شعلہ نکل آئے یا اس میں سے کوئی حرارت، تمازت، گرمی نکل آئے جو اپنی وجود کا دفاع نہیں کر سکتا، وہ پوجا کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ جل جلالہ عقل طلب نہ ہو، ایسی عقل خراب کرتے ہیں کہ خود آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، لیکن اللہ ہے، ماننا ہے اس کو، میرا الہ ہے، میرا معبود ہے، ماننا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ بہت عظیم ہے۔ خیر، حضرت سلمان علیہ السلام کے والد ماجد جو تھے وہ مجوسی تھے، اور حضرت سلمان کو ان کے والد نے گھر کے اندر جو ان کا خدا تھا اس پر متعین کیا ہوا تھا کہ کبھی آگ بجھنے نہ پائے، لکڑیاں دیتے رہنا ہے اور آگ جلاتے رہنا ہے۔ اور ایک دن، اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا والد میری حفاظت کمواری لڑکیوں سے زیادہ کرتا تھا، اتنا محبت بھی کمواری لڑکیوں سے زیادہ محبت کرتا تھا، گھر سے نہیں نکلنے دیتا تھا کہ محبت ہے، تعلق ہے۔ تو ایک دن ابا کو کام ہو گیا، کچھ زمینوں پہ جانا تھا، وہاں چلے گئے، مجبوراً مجھے ایک جگہ بھیجا کہ فلاں علاقے میں تم چلے جاؤ، وہاں کی زمین اس کی خبرگیری لے کے آؤ، خبرگیری کر کے آؤ کہ اس کے احوال کیا ہیں، جلدی آ جانا۔ ساتھ یہ بھی کہا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے راوی حدیث کے صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، کہ حضرت سلمان گھر سے نکلے ہیں تو بجائے اس کے کہ زمین پہ جاتے جس کام کے لیے والد نے کہا وہاں پہنچتے، راستے میں دیکھا کہ ایک گرجا تھا عیسائیوں کا، اس سے آوازیں آ رہی تھی، اس کے اندر داخل ہوئے، اور اس زمانے میں اسلام جس دین کا نام تھا وہ عیسائیت تھا، اور وہ صحیح دین تھا، اس وقت یہ صحیح دین تھا۔ تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مشغول ہو گئے، بہت وقت بیت گیا، رات ہو گئی، والد نے تلاش کے لیے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ تلاش کر کے لاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، تو تلاش کر کہاں، جب وہ تو ایک گرجے میں ہے وہاں کہاں ملتا، تو تلاش بسیار کے بعد وہ ناکام واپس آئے، اتنے میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں بھی گھر آ گیا۔ جب گھر آیا والد پوچھے کہاں تھے، اتنی دیر تک کر دی، تو اس وقت حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ کہ یہ مذہب ہماری مجوسیت کے آگ کی پوجا کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اور آ کے والد نے جب پوچھا تو ان کو صاف صاف بتایا، جھوٹ نہیں بولے کہ میں وہاں سے آیا ہوں، اور ساتھ ہی کہا ابا وہ مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ باپ نے سمجھایا کہ تیرے باپ کا، تیرے دادے کا دین جو صدیوں سے چلا آ رہا اور اتنے 100 سال ہو گئے آگ نہیں بجھنے دی، آپ کے پجاری ہیں، یہی مذہب ٹھیک ہے، کہنے نہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب اندر طلب ہے کہ میں نے دین حق کی تلاش کرنی ہے۔ باپ نے، حضرت سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، ہتھکڑیاں لگا دی کہ گھر سے نہ نکلنے پائے، اور میں نے خفیہ طور پر وہاں گرجے میں یہ پیغام بھجوایا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے، یہ دین اصل میں ہے کہاں سے، اس کا منبع کہاں ہے، کہاں سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، کہاں سے اس کے چشمے چار دانگے عالم پھیل رہے ہیں جو یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی اصل موصل کے اندر ہے، موصل ایک شہر ہے وہاں کے اندر۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں ایک بات اور کہہ دوں، جھوٹ نہیں بولے، طلب حق کے متلاشی تھے، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، گھر سے نکل نہیں سکتے۔ آج اگر ہمیں سچ بولنا پڑ جائے کتنی مشکل ہوتی ہے، حالانکہ سچ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، سچ کامیاب کرتا ہے، اور جھوٹ وہ ہلاکت کے اتھا گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی جھوٹ کسی بھی معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے مختلف مومن کی صفات کے بارے میں، مومن کی مختلف خصائل، مومن کے اندر کے نکلنے والے اعمال کے بارے میں،
پوچھا گیا، لمبی حدیث ہے، عرض کیا گیا کیا اللہ کے نبی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ مومن زنا کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا کبھی شنیع قسم کا گناہ۔ فرمایا ہاں یہ مومن سے سرزد ہو سکتا ہے۔ مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ ڈاکہ زنی کر سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مختلف گناہوں کا تذکرہ ہو۔ آخر میں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا مومن کی شان کے خلاف ہے کہ مومن جھوٹ بولے۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ ہلاکت کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، جھوٹ انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اور پھر ہر جگہ شرمندگی اور ہر جگہ پریشانی کہ اگر میرا فلاں جھوٹ جو بولا وہ پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا، فلاں جگہ بولا وہ، پھر ہر جگہ کتنا آدمی جھوٹ بولے گا۔ سچ کہہ تو کچھ نہیں ہوتا، جیسے سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں زنجیریں، اور ان کو پیغام بھجوایا کہ جب کوئی قافلہ موصل شہر جانے والا ہو تو مجھے بتانا۔ سوری موصل نہیں، مصر تھا۔ مصر جانے والا ہو تو مجھے، موصل بعد میں آتا ہے، مصر جانے والا ہو تو مجھے بتانا۔ تو انہوں نے تھوڑے دن گزرے، پیغام بھیجا کہ فلاں وقت قافلہ تیار ہے اور مصر جا رہا ہے۔ حضرت سلمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے زنجیریں نکالی، گھر کو خیرباد کیا اور اس قافلے کے ساتھ جا ملا اور مصر پہنچ گیا۔ جب مصر پہنچا، جو وہاں اصل تھی، سورس تھا، منبع تھا، تو وہاں کا جو پادری تھا اس کے ساتھ میں نے بات کی کہ میں ایسے ایسے اپنے گھر سے نکلا ہوں اور مجھے دین حق کی تلاش ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے پاس رہوں، آپ سے دین سیکھوں، آپ کے خدمت بھی کروں اور آپ کی صحبت میں بھی رہوں اور آپ مجھے سکھائیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ یہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، حقیقت میں یہ پارسا نہیں ہے، متقی نہیں ہے، لوگوں کو حکم دیتا ہے صدقہ خیرات کرو، اور خود مٹکے کے پہ مٹکے سونے کے بھر رہا ہے، اور 7 مٹکے سونے کے بھرے ہوئے، لوگوں کا کہتا صدقہ کرو۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے، وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے، لوگوں کو کہتا لیکن خود نہیں کرتا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا، لوگ آئے عقیدت میں کہ ہمارا یہ بڑا تھا، پوپ تھا، پادری تھا، اس کو بڑی ہی عزت عظمت کے ساتھ تجہیز و تکفین کریں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ یہ اچھا آدمی نہیں، اور بتاؤ آپ دکھاؤں آپ کو، یہ سونے کے اس نے مٹکے بڑے ہوئے ہیں، 7 مٹکے دکھائے، انہوں نے پھر اس کو سولی پہ لٹکایا۔ اب دیکھو بظاہر اگر آدمی دنیا کی چند روزہ زندگی عزت اپنے نظام کے مطابق عزت عظمت کے ساتھ گزار لے، لیکن آخری وقت میں جب دنیا سے چلا گیا اس کی حقیقت واضح ہو گئی تو پھر عزت رہی۔ مرے ہوئے کو حدیثوں میں آتا ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے مرے ہوئے کو سولی پہ لٹکایا کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا، اور اللہ کے ہاں آخرت میں جو ٹھیک دنیا کے اندر اعمال صالح نہ کرے تو اللہ کے ہاں کیا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور ہر طبقے میں جس کیفیت والا آدمی کثرت سے دنیا کے اندر گناہ میں مبتلا رہا ہوگا اس طبقے کے اندر اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ جو بھی دنیا میں اس کی کیفیت اس کے اعمال کے اعتبار سے گزری ہوگی اس کے مطابق اس کو اس جہنم کے 7 حصوں میں اس کے اندر اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو خیر انہوں نے لٹکایا سولی پہ، اس کے بعد پھر ایک اور عابد زاہد کو وہاں بٹھایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بہت متقی آدمی تھا، بہت ذی شعور آدمی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، جو لوگوں کو اس نے کہنا ہوتا تھا پہلے خود اس بات کو کیا کرتا تھا، پھر لوگوں کو کہتا تھا۔ اور جب میں اس کی خدمت میں رہا، جب تک جہاں اللہ نے چاہا، جب اس کا بھی اخیر وقت ہوا
تو میں نے ان سے التماس کی کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے اب بتاؤ میں کہاں جاؤں، اس کی اصل کوئی اور دنیا میں ایسا انسان جو اللہ والا ہو، اللہ کے دین کا پرچار کرنے والا، اللہ سے ملانے والا ہو۔ میں طلب حق کی تلاش میں ہوں، اور طلب حق کی تلاش کی وجہ سے مجھے اللہ انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں گے، طلب حق مجھے مل کے رہے گا۔ تو اس آدمی نے، اس پادری نے ان کو بتایا کہ اب تم موصل چلے جاؤ، موصل میں فلاں آدمی ہے جو میری نظر میں اس وقت دنیا میں سب سے متقی اور نیک اور پرہیزگار آدمی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کے کہنے پر موصل چلا آیا، اور وہاں ان سے بھی میں نے بات کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت متقی آدمی تھا، بہت پرہیزگار، ان کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخر وقت آیا پھر میں نے ان سے پوچھا اب کہاں جاؤں؟ دیکھو اندر ایک طلب ہے حق کے تلاش کرنے کی، حق پر گامزن رہنے کی، تو اللہ جل جلالہ آگے سے آگے راستے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن وہاں انہوں نے پھر موصل کے جو آخری وہ فوت ہونے، انہوں نے کہا کہ نصیبین کے اندر ایک آدمی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ آدمی بہت متقی ہے، حضرت سلمان، نصیبین ایک علاقے کا نام ہے۔ تو وہاں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، وہ بھی بہت متقی آدمی تھا، پرہیزگار تھا۔ ان کی خدمت میں جب تک اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی رہا، ان کی خدمت بھی کرتا رہا، ان سے دین بھی سیکھتا رہا، صحبت میں بھی رہا۔ اللہ میرے قلب کو جلا نورانیت سے بھرتے رہے، اور طلب حق میں اور اضافہ ہوتا رہا، اندر اور وجدان میں، نور میں ترقی ہوتی رہی کہ اصل حق تک پہنچنا ہے کہ حق کیا ہے، کہاں ہے۔ جب ان کا وقت اخیر ہوا تو ان سے پوچھا کہ اب کہاں جاؤں؟ وہ فرمانے لگے کہ عموریہ ایک شہر ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں فلاں آدمی ہے، وہ بہت ہی عظیم آدمی ہے، میرے نظر میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور بہت اچھا آدمی ہے۔ میں، حضرت سلمان فرماتے ہیں، میں عموریہ آیا اور ان کی خدمت میں ان سے بات کر کے رہنے لگا، اور جب ان کے پاس جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی رہا، تو اس کے بعد جب ان کا آخر وقت آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ بتاؤ کہ کہاں جاؤں؟ وہ فرمانے لگے کہ اس وقت میری نظر میں پوری دنیا میں جہاں تک میری رسائی ہے مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں مل رہا، نہ مجھے علم ہے کہ جو صحیح رہنمائی کر سکے۔ ہاں البتہ آخری نبی، رحمت کائنات، خاتم المرسلین، علیہ الوف و الوف و تحیات و سلام، ان کی آمد کا بہت قریب زمانہ آ گیا ہے، بہت قریب زمانہ آ گیا ہے۔ اور میں آپ کو چند نشانیاں بتاتا ہوں، تم ان کی خدمت میں اگر پہنچ سکو تو پہنچ جانا۔ وہ سرزمین عرب میں اعلان نبوت فرمائیں گے، اور وہاں سے ہجرت فرما کر کھجوروں والے نخلستان کے علاقے میں، جو چاروں جانب سے پہاڑوں کے اندر اٹا ہوا ہے، درمیان میں ایک وادی ہے، اور اس وادی کے اندر کھجوروں کے بڑے بڑے باغات ہیں، وہاں وہ تشریف لائیں گے، اور اگر آپ پہنچ سکو تو ان کی خدمت میں پہنچ جانا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مروی ہیں صحیح بخاری میں، کہ میں نے یہ عموریہ آخری شہر جو تھا، آخری جو عظیم آدمی تھے، ان کی خدمت میں رہتے ہوئے میرے پاس بہت ساری گائیں، بکریاں، مال و دولت، بہت کچھ اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو میں نے وہاں معلوم کیا، پتہ چلا کہ ایک قافلہ سرزمین عرب کی طرف نکلنے والا ہے۔ میں نے اس قافلے کو ملا اور جا کے راضی کیا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پاس اتنی گائے ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اور اتنا ساز و سامان ہے، یہ سارا میں آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلنا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ جب ان کو ساتھ لیا، جب وہ وادی نخلا تک پہنچے تو انہوں نے بکریاں بھی ان کی ہتھیں آئیں، گائے بھی لی، سامان بھی لیا، اور ظاہر یہ کیا کہ یہ ہمارا زر خرید غلام ہے۔ اب
15 آدمی 20 آدمی قافلہ پورا کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا زرخرید غلام ہے، اکیلا آدمی جتنا مرضی کہے کہ میں بالکل آزاد ہوں کہ مانتا ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو طلب حق کی تلاش ہے، اندر ایک بھوک آگ لگی ہوئی ہے کہ مجھے حق پر پہنچنا ہے، حق کے ساتھ ساتھ دینا ہے، طلب ہے۔ اور وہاں جانے کے لیے حضرت سلمان فرماتے ہیں انہوں نے میری بکریاں، گائے، سامان سارا کچھ لے کر مجھے ایک یہودی کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، اور پھر اس نے آگے مجھے بیچا۔ میں فروخت ہوتے ہوتے 10 جگہ پر مجھے فروخت کیا گیا۔ یہ انمول موتی، یہ ہیرا، یہ نبوت کے قدموں میں جانے والا 10 مرتبہ کھوٹا سمجھ کے بیچتے رہے حتیٰ کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک یہودی آخری وقت میں، جو کہ بنو قریظہ کا تھا، بنو قریظہ یہ مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، اس کا آدمی تھا، اور 3 قبیلے بنو مدینہ منورہ میں یہود کے اس وقت موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ ایک بنو قریظہ تھا، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قین کا تھا۔ تو یہ بنو قریظہ کا آدمی مجھے لے کے آیا۔ جب میں ایک بات رہ گئی پیچھے کہ عموریہ کے جو بڑے اللہ والے تھے، عیسائی مذہب پر، صحیح مذہب پر قائم تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں ارشاد فرمائی کہ اگر تم ان تک پہنچ جاؤ تو ان کی 3 نشانیاں یاد رکھنا۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ آج کل ہمارے سید نہیں نہ کھاتے، چکی جاتے اللہ اکبر۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور تیسری بات یہ کہ ان کے قلب مبارک کے بالکل پیچھے مہر نبوت لگی ہوگی۔ اور یہ 3 نشانیاں میں بتائے دیتا ہوں، یہ نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء علیہ السلام کی نشانیاں ہوں گی۔ ان کو اگر مل جائے تو ان کے پاس پہنچ جانا، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق ان کی عمر مبارک جو ہے وہ 250 سال ہے، معمرین میں سے ہیں، بڑی عمر پائی ہے، اور بعض نے 350 سال بھی لکھا ہے، لیکن 250 سال پر 250 سال پر تمام تاریخی جتنے شواہد ہیں، مورخین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ 250 برس ان کی عمر ہوئی ہے۔ تو بہرحال جب ان کو لے کر بنو قریظہ کا ایک یہودی مدینہ لے آیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے زمین دیکھی جو انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ نخلستان، کھجوروں کا باغ، ایک نہیں کتنے، اب بھی کھجوروں کے کتنے باغ ہیں، اب بھی اتنے باغ ہیں کہ کھجوریں اگی ہوئی ہیں یہاں اوپر، اور اوپر یوں جا کے پھر آگے پھر ایسے اس کے اوپر آدمی آرام سے چل پھر سکتا ہے، اوپر کھجوریں جب چاہے توڑ لیتے ہیں۔ اللہ نے مدینہ منورہ کے شہر کے اندر اب بھی باغات ہیں، شہر کے اندر اللہ آپ کو لے جانا ہے، ہولی کیا عمرے بھی جانا لگ جاتا، اچھی کہہ دیتا اللہ حج لے جاتا، جی ہاں جی انشاءاللہ۔ تو وہ باغات اگر آپ مسجد نبوی سے، جو اس وقت پیڈسٹرین پیدل چلنے والوں کا راستہ، اس میں کوئی گاڑی نہیں آ سکتی، 2 راستے ہیں، دائیں طرف بھی جانے کا، بائیں طرف بھی جانے کا، سیدھا مسجد قباء جاتا ہے، کوئی گاڑی نہیں آتی سوائے صفائی کی گاڑیوں کے، یا یہ موٹر سائیکل ہوتے ہیں تو دوسری گاڑیاں ٹوٹلی بند کرتی ہیں۔ تو راستے میں آپ دائیں بائیں دیکھیں گے آپ کو کھجوروں کے باغات نظر آتے ہیں، بہت سارے باغات ہیں اب بھی۔ تو بہرحال حضرت سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں نے جگہ دیکھ کے پہچان لیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں، فرمایا
یاتون من بعد ثلاثون دجالون کذابون کلهم یزعم انه نبی انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ ارشاد فرمایا میرے بعد 30 دجال، کذاب، بے ایمان اپنے خیال کے مطابق یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے کا نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچ گیا مدینہ منورہ میں، جگہ مجھے نظر آئی کہ یہی ہے، تو ایک دن میں کھجوروں کے درخت پہ چڑھا ہوا کام کر رہا تھا، تو ایک میرے مالک کا جو بنو قریظہ کا یہودی تھا، اس کا چچا زاد بھائی آیا اور آ کے کہنے لگا بنو کیلا کا برا ہو۔ بنو کیلا کہتے ہیں یہ مدینہ منورہ میں 2 مشہور جو خاندان تھے، بنو اوس اور خزرج، یہ انصار مدینہ کے 2 قبیلے تھے، ان کے بڑے کا نام تھا کیلا۔ تو ان کے آگے پھر یہ 2 قبیلے بنو اوس اور بنو خزرج، یہ دونوں انصار کے قبیلے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جا کر حج کے موسم میں دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، جو آپ کی ہم سے خدمت ہو سکے گی ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ اور سب سے پہلے انہی قبائل میں سے 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ اگلے سال پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھاٹی میں ملے تو 12 آدمی مسلمان ہوئے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیا کہ جا کے ان کو قرآن سکھائیں اور دین کی تعلیم دیں، اور وہ بھی آ گئے اور ان 12 کو ان کے سردار بھی بنایا۔ یہ پھر کبھی انشاءاللہ اگر موقع اللہ نے دیا تو پھر عرض کروں گا۔ تو بنو کیلا کے بارے میں اس کے کزن نے بتایا کہ اس کا برا ہو۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا وہ ایک آدمی مکہ سے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور بنو کیلا کے دونوں قبیلے کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میرے اوپر ایسی کیفیت جو صوفیہ کی اصطلاح میں وجد کی کیفیت کہلاتی ہے کہ میرے اوپر وجد کی کیفیت طاری ہوئی، قریب تھا کہ میں وہیں سے نیچے گر جاتا، لیکن اللہ نے مجھے سہارا دیا، میں ٹھہرا رہا، آہستہ آہستہ میں کام سے فارغ ہو کر نیچے آیا تو میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے تھے، کہو کیا کہہ رہے تھے، دوبارہ کہو، کیونکہ یہ طلب حق کے متلاشی تھے، اسی کو تلاش کر رہے تھے۔ تو میرے مالک نے میرے زور سے منہ پر ایک تھپڑ مارا، تمہیں اس سے کیا، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمارا معاملہ ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے وہ بھی برداشت کیا۔ دین حق کی خاطر، طلب حق کی خاطر بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن آدمی اپنی دھن میں سچا ہو، پکا ہو، پھر اللہ جل جلالہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہماری راہوں میں، ہمارے راستے میں جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، راہ حق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، ہم لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو پھر راستے دکھا دیتے ہیں۔ ایک راستہ نہیں فرمایا، سبل، یہ عبادات کا راستہ ہے، یہ عقائد کا راستہ ہے، یہ اخلاقیات کا راستہ ہے، یہ معاملات کا راستہ ہے، یہ معاشرت کا راستہ ہے، سارے راستے اللہ کھول دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سارے راستے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ جو بھی نیکی کرنے والا اس کے ساتھ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے برداشت کیا، میں اپنا سا منہ لے کے وہاں سے ہٹا، تو لیکن شام کو جب میں فارغ ہوا، میرے پاس کچھ چیزیں تھیں کھانے پینے کی، کھجوریں میں نے جمع کی ہوئی تھیں جو میری اپنی تھی، مالک کام بھی کرتا تھا، اس کے علاوہ میں جمع بھی کرتا رہتا تھا کہ یہ میری ہیں، تو مالک کو بھی پتا تھا، وہ میں لے کے قبا بستی، آج بھی وہاں مسجد قبا موجود ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں وہ مسجد ہے، آج کل تو مدینہ کے اندر ہے، اس وقت یہ تقریباً 3 میل کا فاصلہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن میں نے اس دفعہ بھی
پیدل سفر کیا الحمدللہ، تقریباً ہم 40 منٹ میں قباء پہنچ گئے تھے. اب دیکھ لو کتنا فاصلہ ہوگا. تو جب میں وہاں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا، اور پھر ایک بات اور کہنے لگا تھا، اصل وہ رہ گئی، وہ یہ کہ یہ وہ مسجد ہے مدینہ منورہ میں قباء جس کے بارے میں گارنٹیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من جاء قباء، جو قباء میں آیا، مسجد قباء میں اس نے 2 نفل ادا کیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو مقبول عمرہ ملے گا. کرنے ہیں. ہمارے قاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں لو بھی قباء آ گئی، جتنے مرضی ہونے عمرے کر لو، پیکج ہے، کھلا پیکج ہے، اور گارنٹیڈ ہے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے کہ اللہ مقبول عمرے کا ثواب نصیب فرمائے. مقبول عمرہ. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں وہاں بستی قباء، اس وقت مسجد نہیں تھی، اسی زمانے میں انہی دنوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی اپنے دست مبارک سے بنیاد رکھی. اور قرآن کے اندر سورہ توبہ کے اندر اس مسجد کا تذکرہ موجود ہے، جو مسجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ وہاں نماز ادا کریں. اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا. تو بہرحال حضرت سلمان فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا چہرہ مبارک نبی کا چہرہ ہو، اور اس میں کشش نہ ہو، اس میں مقناطیسیت نہ ہو، کھینچنا نہ ہو. حضرت سلمان فرماتے ہیں میں پہلے ہی لمحے میں پہچان گیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میں غلط تو نہیں. تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی، کھانے پینے کے کچھ چیزیں، اور کہا حضرت یہ صدقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں صدقہ تو نہیں کھاتا، ان کو تقسیم کرتا ہوں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تقسیم کیا، صحابہ نے وہ صدقہ لے لیا. اس کے بعد چند دن کے بعد پھر میں گیا، کچھ چیزیں جمع کی کھانے پینے کی. پھر وہیں جا کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضرت یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، مبارک ہو. خود بھی اس میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی دیا. حضرت سلمان فرماتے ہیں تو میری نشانیاں تو پوری ہو گئی. اور ہدیے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تدخلون الجنہ، کیا میں تمہاری ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جب تم اس بات کو کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ. صحابہ نے رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمائیں. فرمایا تہادوا تحاببتم، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ لیا دیا کرو. صرف لینا ہی نہیں، دینا بھی ہوتا ہے. ہدیہ لیا بھی کرو، دیا بھی کرو. تحاببتم، تمہارے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، اور اس محبتوں کی وجہ سے اللہ جل جلالہ تمہیں جنت نصیب فرمائیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، یہ لفظ ہے حدیث میں، من اذا صافح مؤمن لمؤمن، مصافحہ 2 ہاتھوں سے ہوتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اور جب تک وہ مصافحہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے اندر رہتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ جل جلالہ جو مصافحہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتھ الگ کرنے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کر لینا چاہیے نا، اور ضرور کرنا چاہیے. تو بہرحال حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا 2 نشانیاں پوری ہو گئیں. پھر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا کہ میں دیکھوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے بالکل پیچھے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کیا وہ نشانی دیکھ لوں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا تھے. حضرت سلمان فرماتے ہیں جب میں وہاں سے تھوڑا سا کھسکا پیچھے ہونے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک نیچے کر دی، اور نیچے کر کے مجھے کہا دیکھ لو. میں نے دیکھا، اسی وقت مسلمان ہوا. میں
مجھے فرمایا کرتے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے پہلے پتہ نہیں چل سکا، نہ میں غزوہ بدر میں شامل ہوا، نہ میں غزوہ احد میں شامل ہوا، اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے پھر میں سب غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور اس لیے ان دونوں غزوات میں شامل نہیں ہو سکا کہ میں غلامی کی زندگی جو خود ساختہ یہودیوں نے یا ان بے نواؤں نے جو اس ہیرے اور موتی یاقوت لوالی کی قیمت نہیں جانتے تھے، اس کی قدر نہیں کرتے تھے، اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم صحابی ہے، اس لیے میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، میں غزوات بدر و احد میں شامل نہیں ہو سکا۔ ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان اپنے مالک سے مخاطبت کر لو۔ مخاطبت کہتے ہیں کہ اپنا سودا کرو، ان سے لکھو کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، بتا تو میری کیا قیمت لے گا، اس کو مخاطبت کہتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے یہودی مالک سے مخاطبت کی، بات کی، اس نے کہا کہ ہاں 2 چیزیں ہیں، اگر وہ پوری کر دیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ میں نے کہا بتاؤ کون سی؟ انہوں نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ یہ میرا کھیت ہے، وہ کھیت الحمدللہ اللہ کا شکر میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ سن 80 کی دہائی میں، اب عرب پچھتا رہے ہیں، 80 کی دہائی میں انہوں نے اس باغ کو اکھاڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا لگا ہوا باغ جو 1980 کی دہائی تک بالکل اسی طرح تر و تازہ پھل دیتا ہوا آ رہا تھا، اس وقت اکھاڑا۔ تو بہرحال اس وقت ان کے پتہ نہیں، واللہ اعلم بالصواب ما فی مخہم، ان کے دلوں میں ذہنوں میں کیا ہوگا۔ بہرحال بہت ساری چیزیں، وہ پھر کبھی ایک اشارہ اگر ابھی وقت ملا تو میں انشاءاللہ اشارہ کر دیتا ہوں، ان وجوہ کی وجہ سے انہوں نے اکھاڑا۔ تو حضرت سلمان سے اس نے کہا یہودی نے کہ یہ میرا کھیت ہے، اس میں 300 کھجور کے درخت لگاؤ، جب وہ پھل دینے لگے پھر تو آزاد۔ کھجور کا درخت، ہمارے بھی کھجوریں علاقے میں ہیں، پاکستان میں بہت ساری کھجوریں ہیں، دنیا کا 3 بڑا ملک ہے کھجور پیدا کرنے کے اعتبار سے پاکستان، یہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے۔ 3 بڑا ملک ہے پاکستان، جہاں کھجور کی پیداوار 3 نمبر پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، 2 ملک اس سے آگے۔ تو بہرحال 300 درخت لگائے گا اور وہ پھل دیں گے، اور دوسری بات یہ کہ 30 مسکال سونا دے گا، اور ایک روایت میں 40 مسکال آتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، سونا اور 300 درخت کھجور کے لگائے گا، سونا دے گا اور وہ پھل دیں گے، تو آزاد ہو جائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی حضرت میں نے مکاتبت کر لی ہے۔ وہ میں کیا کیا؟ یہ دونوں چیزیں میں نے حضرت کی خدمت میں رکھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بھئی اپنے اس فارسی بھائی کی مدد کرو درختوں کے ساتھ۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو جتنی توفیق ملی، کوئی اپنے باغ سے 2 پودے لا رہا، کوئی 10 لا رہا، کوئی 20 لا رہا، حتیٰ کہ 300 پودے پورے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے اتنے یہ لگانے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ 300 گڑھے کھودو، اور ان گڑھوں میں میرے آنے تک کچھ نہیں کرنا، میں آؤں گا انشاءاللہ۔ تو 300 جب درخت کٹھے ہو گئے تو اللہ کے نبی خاتم الانبیاء امام المرسلین خاتم المرسلین علیہ الوف و تحیات و سلام نے اپنے دست مبارک سے وہ پودے لگائے، اور جب وہ پودے لگائے ہیں، بہرحال یہ میں نے مکمل کرنا ہے معذرت صاحب سے، پودے لگائے تو وہ پودے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ہاتھ سے لگے ہوئے اسی سال سب نے پھل دیا، اسی سال پھل دیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم
موجود تھے، ایک آدمی صحابی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی، حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، سونا، ایک چھوٹی سی نا ٹکیا پیش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہاں ہے وہ میرا سلمان، اس کو بلاؤ۔ بلایا، بلا کے ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو دے دو، آپ کی آزادی ہو جائے گی۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، حضرت یہ تھوڑا ہے۔ فرمایا جا تو صحیح۔ جب جا کے تولا، جتنا اس کی ڈیمانڈ تھی، جتنی اس کی ضرورت تھی اور وہ جتنا مطالبہ کر رہا تھا اس کے مطابق وہ پورا وزن، حضرت سلمان فرماتے ہیں پھر میں آزاد ہو گیا۔ پھر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے ہر لمحے کو گزارنا فرض سمجھا، اور میں پھر مسجد نبوی کا ہو کے رہ گیا، اور مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ سے پیچھے ایک چھوٹا سا اتنا سا چبوترا ہے جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر میں وہاں ہوتا تھا، اور میں وہیں سے پھر جو انصار مدینہ میں کوئی کھجورے وہاں رکھ جاتا تھا کھا لیا کرتا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ بہرحال جو طلب حق کے متلاشی ہوں، اللہ پھر ان کو توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں اور حق کی راہ بھی سیدھی دکھا دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی آج اس دور میں انشاءاللہ طلب حق کے متلاشی ہوں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی حق کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔